السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اخفا کے بارے میں جانیں گے کہ اخفا کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ غنہ تو میں بتا چکی ہوں، نون کے اوپر تشدید ہو، میم پہ تشدید ہو تو غنہ کیا جاتا ہے۔ غنہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اظہار کرنا، اس کو چھپانا نہیں، اظہار کرنا۔ آج ہم اخفا کے بارے میں جانیں گے۔ اخفا کسے کہتے ہیں؟ اخفا کہتے ہیں چھپانے کو۔ کس چیز کو چھپانا ہے؟ ہم نے نون کے اوپر جب جزم ہو، دیکھیں نون ساکن اس کو کہیں گے، نون کے اوپر جزم ہو اور تنوین، یہ دو رول یاد رکھیں، نون ساکن اور تنوین کا یہ فارمولہ، دو زبر دو زیر دو پیش کا فارمولہ، ان دونوں کی آوازوں کو آپ نے چھپانا ہے، ٹھیک ہے؟ ان دونوں کی آوازوں کو کیا کرنا ہے؟ چھپانا ہے۔ حروف اخفا ٹوٹل کتنے ہیں؟ 15 ہیں۔ سادہ طریقے سے تو یہ پڑھ لیں، نہیں تو پھر آگے سے اور بھی ویڈیوز ہیں انشاءاللہ، وہ پھر آپ یرمالون اور نون واو یا میم کے ذریعے سیکھیں گے۔ سادہ سمپل اگر سمجھنا ہے تو بہت جلدی سمجھ آ جائے گا۔ حروف اخفا کون کون سے ہیں؟ 15۔ کب کرنا ہے؟ جب نون ساکن اور تنوین، میں بار بار کہہ رہی ہوں، نون ساکن اور تنوین کے بعد کون سے حروف آئیں گے؟ تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف، یہ 15 حروف کس کے بعد؟ نون ساکن اور تنوین کے بعد۔ یہ 15 حروف پورے قرآن پاک میں جہاں آئیں گے آپ نے غنہ نہیں کرنا، بلکہ کیا کرنا ہے؟ اخفا کرنا ہے۔ نون کے آواز کو چھپانا ہے ناک کے بانسے میں۔ فار ایگزامپل، سب سے پہلے یہ تا کی مثال کہ دیکھیں آنتا، انتا نہیں کرنا، انتا، یہ تو نظر آ رہا ہے کہ ان کیا آپ نے، مطلب کہ میں نے نون نظر آ رہا ہے کہ یہ انتا لکھا ہوا ہے اور ہم پڑھ بھی رہے ہیں انتا، انتا نہیں۔ اخفا والا قاعدہ، تا آ رہا ہے، آنتا، کلی شیء قدیر، شیء نہیں کہا جائے گا، شیء نون ظاہر ہو گیا، ظاہر نہیں کرنا، اخفا کرنا ہے، چھپانا ہے، ظاہر نہیں کرنا، اخفا کرنا ہے، مطلب کہ چھپانا ہے۔ چلیں اس کی مثالیں کہیں دور نہیں، آپ سورۃ البقرہ کا پہلا ہی آپ کھول لینا تو اس میں آپ کو مل جائیں گی۔ یاد رکھنے کے لیے ایک ٹپ دیکھیں، اس طرح سے اخفا چھپانا، اخفا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ چھپانا۔ تا، ثا، جیم، دال، ذال، ز، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ کب چھپانا ہے؟ ان 15 حروف جو بعد میں آئیں گے، نون ساکن اور تنوین کے بعد۔ اس طرح سے آپ ایک پیج کے اوپر اس طرح سے آپ رکھ لیں اس کو، اس طرح سے ایک اسٹک سے اس طرح سا کاغذ بنا کے، یہ اپنے قرآن پاک میں اس طرح سے آپ رکھ لیں، اب یقین کریں آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ یا آپ جب بھی کھولیں گے آپ کو یہ 15 کے 15 حروف آپ کو نظر آ جائیں گے، یاد کرنے میں اللہ تعالیٰ بہت زیادہ مدد فرماتے ہیں۔ چلیں جی، سورۃ البقرہ کے حوالے سے میں کچھ مثالیں ضرور دینا چاہوں گی، کیونکہ مثال سے ذرا بات کلیئر ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلے جیسے میں نے کہا، تا کس چیز کی؟ نون ساکن اور تنوین کے بعد، دیکھیں نون ساکن ہے، اس کے بعد کیا آ رہا ہے؟ تا، آنتا، یہ میں نے نون ساکن کی مثال دی ہے۔ آنتم، انتم یا انتا نہیں کہیں گے، ان ظاہر نہیں کرنا، منہ کو کھلے کا کھلا رکھنا ہے، آنتا۔ یہ دیکھیں جنات، یہ تو تشدید آ گئی، یہ تو اظہار ہو گیا، اظہار کرنا ہی کرنا ہے۔ جنہ، اچھا خاصا میں نے نون بولا ہے، جیسے ہی تنوین آیا اور اس کے بعد تا آیا جب، تو جنات، دیکھیں میں نے اخفا کیا ہے، تجری میں، پھر یہاں پہ پھر نون آ رہا ہے لیکن جزم، اور آگے تا آ رہا ہے، یہ تا کی مثال ضرور دے رہی ہوں، من تحتها الانہار۔ یہ میں نے جیسے تا کی مثال دی، اسی طریقے سے آگے سے ثا کی، یہ بھی سورۃ البقرہ کے اندر ہی پہلے پارے میں ہی، من ثمرات، دیکھیں من نہیں کہنا، نون کو ظاہر نہیں کرنا، نون ساکن کے بعد ثا آ رہا ہے
تو یہ سا جو میں نے لفظ بتایا تھا ثمرات، ٹھیک. اسی طریقے سے جمیعا، یہاں پہ بھی تنوین کا قاعدہ میں نے بتایا، نون ساکن اور تنوین جہاں ہوگا اس کے بعد کیا آئے گا، یہ والے 15 حروف آئیں گے تو ہم نے اخفا کرنا ہے، نون کو ظاہر نہیں کرنا. جمیعا ثم استوى، ٹھیک ہو گیا. اسی طریقے سے اب یہ بہت زیادہ پھر لمبی ویڈیو ہو جاتی ہے لیکن میں چھوٹی چھوٹی کر کے بنا رہی ہوں. جیم آ گیا، یہ جیم کا ظاہر نہیں کرنا، ان نہیں کرنا، منہ کو کھلا رکھنا ہے. فَأَنجَيْنَاكُمْ، ٹھیک. اسی طریقے سے دال کا قاعدہ عند ربہم، عند ربہم نہیں ہوگا، عین نہیں بولنا، نون کو ظاہر نہیں کرنا. عند، عند، نون میں آواز کے چھپا کے رکھنا ہے. اسی طریقے سے عند ربہم یا ربکم یہ بھی ہے. عند دیکھیں دال آ رہا ہے نون ساکن کے بعد. ذال کی مثال یہ تو بہت زیادہ آتی ہے. تنذرا، تنذرا، دیکھیں تنذرا نہیں بولنا، تنذرا، تن نہیں کہنا. یاد رکھیں اظہار غنّے کا نہیں ہوگا، اخفا کا مطلب ہی ہے چھپانا. اَأَنذَرْتَهُمْ، اَأَنذَرْتَهُمْ، اَأَنذَرْتَهُمْ. اسی طریقے سے زال کی مثال اُنزِلَ، اُنزِلَ نہیں ہوگا، اُنزِلَ، انزلت. یہ دیکھیں یہ زال میں سب کی مثالیں دی ہیں کہ آپ کہیں نا کہ کیسے ہوتا ہے. اسی طریقے سے اگر نون ساکن کے بعد سین آ رہا ہے تو تنسونا، تنسونا. اور اسی طریقے سے شین کی مثال جیسے کہ شیئا، دیکھیں نفس تنوین ہے، نفس، شیئا، نفس، نفسن نہیں بولنا، سن نہیں بولنا، نون کو نظر نہیں آنا چاہیے، چھپانا ہے، اخفا کرنا ہے. نفس شیئا ولا، فوت کے ساتھ سورۃ البقرہ کے اندر ہی بقراتوں، دیکھیں تنوین ہے، میں نے کیا کیا، اخفا کیا، ظاہر نہیں کیا غنّے کو. بقراتوں، بقراتوں، نون کو ناک میں چھپایا ہے، فوت آگے آ رہا تھا اس لیے چھپایا ہے. بقراتوں صفرا، بات سمجھ آ رہی ہے نا. نون کو ظاہر نہیں کرنا، اخفا کا مطلب ہے چھپانا. اسی طریقے سے یہ جو ضاد ہے إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ، ان میں سے کچھ بعض ہیں جو کہتے ہیں تو بعض زن نہیں کیا میں نے، بعض نہیں بلکہ اخفا کیا ہے. یہ ضاد ہے تو تنظرون، جیسے ہی یہ آیا تنظرون. اسی طریقے سے فا کا ينفقون، ينفقون، سورۃ البقرہ کی پہلی تیسری آیت چوتھی آیت کے اندر آپ یہ پڑھیں گے نا، ينفقون، اخفا کرنا ہے، چھپانا ہے. اسی طریقے سے بہت زیادہ کامن ہے جو ہم بولتے ہیں انفسکم، انفسکم، نون اخفا چھپایا. انفسکم نہیں کرنا. اسی طریقے سے ما تنوین کے ساتھ فاخرج، یہ فا کی مثال دے رہی ہوں، تنوین کے بعد فا آیا، ما فاخرج، چھپانا ہے، ٹھیک ہے. یہ بہت کامن جیسے کہ قوف ہے، دیکھیں تنوین کے بعد قوف آ رہا ہے، شیء قدیر، نون ساکن ہے اس کے بعد پھر قوف آ رہا ہے، من قبل یا من قبلکم، اس طرح سے آتا ہے نا بار بار. تو دیکھیں تنوین کے ساتھ بھی اور نون ساکن سے کے ساتھ بھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کیسے چھپانا ہے. اخفا مطلب چھپانا ہے، منہ کو کھلا رکھنا ہے، چھپانا ہے. سادہ کاف اس کی مثالیں ان کنتم،
ان کن تم نہیں ہوتا. اخفا کا قاعدہ آئے گا ان کن تم. اسی طریقے سے عین کے بعد پھر یہ نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد پھر کاف کا قاعدہ آ رہا ہے. میں کاف کا قاعدہ بتا رہی ہوں. کم، دیکھیں میم پہ تشدید ہے، یہ اظہار کرنا ہے. کم من بعدی، یہاں پہ میں نے اظہار کیا لیکن یہاں پہ اخفا چھپایا گیا. تو لہٰذا آپ کو بیسیکلی جو میں نے 2-3 طریقے بتائے ان کو ضرور ذہن میں رکھیں کہ غنہ اور اخفا میں کیا فرق ہوتا ہے. کہ غنے میں ہم اظہار کرتے ہیں، اس کی اقسام ہم پڑھ چکے ہیں. اخفا میں کیا کرنا ہے؟ 15 حروف کون کون سے؟ تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف. یہ 15 کے 15 حروف آپ کو ذہن میں رکھنے ہوں گے، بٹھانے ہوں گے. اس کا طریقہ میں نے بتایا کہ آپ اس طرح سے ایک پیج کے اوپر یہ لکھ لیں تو آپ کو کبھی بھی نہیں بھولے گا. اس کو ایک پیج کے اوپر لکھ لیں اور اپنے قرآن میں رکھ لیں. جب بھی آپ کو بھولے کہ یہاں پہ اخفا کرنا ہے یا نہیں کرنا، وہ ذہن میں آ جائے گا. ٹھیک ہے، لہٰذا غنے کے اظہار کیا جاتا ہے، اخفا میں چھپایا جاتا ہے. سمپل سی بات ذہن میں رکھیں، غنے میں اظہار کرتے ہیں اور اخفا میں چھپاتے ہیں.